ہوا ہے، میں عمران نیازی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، اس کی ریکوری آپ ہی سے ہوگی۔ نارووال سپورٹ سٹی کو ہم مکمل کریں گے اور جتنی اضافی لاگت آئے گی اس کی ریکوری عمران احمد نیازی صاحب سے ہوگی، اور اس منصوبے کو نقصان پہنچانے کے اور کروڑوں روپے کا نقصان کرنے کے جرم میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سزا بھی ہوگی۔ باقی ابھی بجٹ جو پاس ہوا ہے اس میں حکومت نے اپنی خفت مٹانے کے لیے مختلف قسم کے ڈس انفارمیشن شروع کر رکھی ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی حکومت کو بجٹ میں اتنے یو ٹرن لینے پہ مجبور ہونا پڑا ہے۔ 350 ارب کا ٹیکس جو حکومت عوام پہ مختلف ڈیوٹیوں کے ذریعے نافذ کرنے جا رہی تھی، اپوزیشن کی بھرپور مخالفت اور ان خامیوں کو اجاگر کرنے کی وجہ سے حکومت مجبور ہوئی کہ وہ ڈیوٹیاں واپس لے اور 350 ارب کا ریلیف پاکستان کے عوام اور پاکستان کے بزنس کو اپوزیشن کی مزاحمت کی وجہ سے ملا۔ جہاں تک بجٹ کے منظور ہونے کا سوال ہے، چونکہ فلور کراسنگ کی آئینی شک ہر ممبر کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ووٹ دے، تو قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی 178 نشستیں ہیں، اپوزیشن کی 163 نشستیں ہیں۔ اپوزیشن کے 100% اراکین بھی ووٹ دیں تو وہ بجٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، چونکہ فلور کلاسنگ کے لاء کی وجہ سے کوئی ٹریجری بینچز یا حکومتی اتحاد کا نمائندہ اپوزیشن کے ساتھ ووٹ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس فرق کو سمجھا جائے کہ بجٹ کے پاس ہونے کا دار و مدار حکومت کے اکثریتی نمبروں پر ہوتا ہے، جن کو فلور کراسنگ کے آئین کی شک کی تحفظ حاصل ہے۔ البتہ اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی بجٹ کی خامیوں کو اجاگر کرے اور حکومت پہ دباؤ ڈالے کہ وہ عوام دشمن میجرز کو واپس لیں، اور اپوزیشن کے اور پی ایم ایل این کی بھرپور تقاریر اور ان بجٹ کے نقائص کو اجاگر کرنے کے بدولت یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ 350 ارب کے ٹیکس اقدامات جن کا بوجھ عوام پہ پڑنا تھا انہیں واپس لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اسمبلی میں بتایا تھا کہ حکومت نے یہ بجٹ اصل بجٹ نہیں پیش کیا۔ اصل بجٹ وہ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے شرائط طے کی ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بجٹ پاس ہونے کے بعد پٹرول اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے جھٹکے آئیں گے، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ بجٹ پیش ہونے کے چند دن کے بعد 2.25 روپے لیٹر کا حکومت نے ایک جھٹکا لگایا، اور اب 6 روپے لیٹر مزید اضافے کی سمری بھیج دی گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کمال مہربانی کرتے ہوئے عوام کے اوپر ترس کھاتے ہوئے اس 6 روپے کی جگہ 3 یا 4 روپے کے اضافے کی منظوری دے کے ایک اور جھٹکا لگائیں گے۔ پاکستان میں جو مہنگائی ہے، اس کی ایکویشن میں مہنگائی پیدا کرنے میں سب سے بڑا رول پی او ایل پرائسز کا اور یوٹیلیٹیز کا ہوتا ہے۔ یہ وہ کاسٹ پش فیکٹرز ہیں کہ جو افراط زر میں تیزی کے ساتھ اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ حکومت اب سارا سال
عوام کو بجلی اور پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں اضافوں کے جھٹکوں سے مہنگائی کے تحفے دے گی۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا۔ تو یہ بازی گھر بھی قوم کو ایک بار پھر دھوکہ دیں گے۔ بجٹ کے کواکب کچھ اور ہیں لیکن نظر کچھ اور آتے ہیں، اور اس میں یہ قوم مزید مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہوگی۔ میں آج خاص طور پہ ایک مسئلے کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں اور میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو اہمیت دیں۔ یہ پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اس حکومت نے جہاں سب ادارے تباہ کیے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو صرف اس لیے برطرف کیا گیا ہے کہ وہ حکومت کی کرپشن کو روک رہے تھے، وہ حکومت کی کرپشن کرنے کی منصوبوں کو منظور ہونے میں رکاوٹ تھے۔ اور آج اس حکومت نے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کو بدترین مالی خسارے میں دھکیل دیا ہے۔ فاٹا کے جو پرانے فاٹا تھا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس کو جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے اسکالرشپس دیے تھے، انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کے جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے، انیشیٹیو شروع کیے تھے، انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ آج یونیورسٹیز میں جو ہم ایکسپینشن پروگرام چلا رہے تھے، اسے کٹ کر کے ہر منصوبے کو سفید ہاتھی بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ اس حکومت کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 2021-22 میں، وہ آج بھی 2017-18 کے مقابلے میں کاغذوں میں بھی 100 ارب روپیہ کم ہے، اور آج کا 900 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی ہمارے 2017-18 کے 1000 ارب کے پی ایس ڈی پی کے مقابلے میں 500 یا 600 ارب کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ انفلیشن ہے اور ڈالر روپی کا ریٹ بھی بدل چکا ہے۔ تو اس لیے یہ حکومت ہر ادارے کو تباہ کر رہی ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کو تباہ کر دیا ہے، ہائر ایجوکیشن کو تباہ کر کے ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ جب بھی پوچھیں، وہ جی ہمیں تو تباہی ورثے میں ملی ہے، ہم تو تباہ شدہ ادارے ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال اور میں دوں گا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں جو تباہ شدہ پی آئی اے تھی، اس کی پروازیں نارتھ امریکہ بھی جاتی تھیں، اس کی پروازیں یورپ تک بھی جاتی تھیں، اس کی پوری دنیا میں پروازیں چل رہی تھیں۔ جو تباہ شدہ پی آئی اے تھی ہمارے دور کی، وہ پورے دنیا میں پرواز کرنے کے اجازت رکھتی تھی، اور پی ٹی آئی کے دور کی جو اصلاح شدہ پی آئی اے ہے، وہ سوائے مڈل ایسٹ کے یورپ بھی بند ہے، نارتھ امریکہ بھی بند ہے، اور اس کے جہاز اور اس کے پائلٹ اب صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ ویکسین کی ڈوزیں چین سے لے کر آ رہے ہیں۔ پی آئی اے کے جہاز اب کارگو کا جہاز بن کے چل رہے ہیں، وہ پیسنجر روٹس کو نہیں فلائی کر سکتے چونکہ ان پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ دنیا کی ایئر لائن ہمارے پائلٹس کو ان کے لائسنسز کو تسلیم نہیں کر رہی، چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایوییشن سیکٹر میں بہت شاندار اصلاحات کی ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے ان کی بحالی کی، ان کی ریپیئر کی اور ان کے کارناموں کی، کہ چلتے ہوئے ادارے تباہ کر دیے ہیں، چلتی ہوئی یونیورسٹیاں تباہ کر دی ہیں، چلتی ہوئی ایوییشن تباہ کر دی ہے، چلتی ہوئی ریلوے تباہ کر دی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو سب کچھ تباہ ملا تھا، ہم کیا کرتے۔ بھئی چوتھے سال بھی اگر آپ یہی رونا رو رہے ہیں تو مان لو کہ حکومت چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جو کاؤنسلر لیول کے لوگ تھے، جو شاید کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہ جیت سکتے، انہیں دھاندلی سے جتا کے اسمبلیوں میں بٹھا کے وزیر اور مشیر بنا دیا ہے۔
وہ پاکستان کی معیشت کا، گورننس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اور سب تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم تماشائی نہیں بنیں گے اور ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے تاکہ اس حکومت سے نجات حاصل کریں۔ پی ڈی ایم 4 جولائی کو سوات سے اپنا عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ ہم ایک بار پھر عوام کی طاقت کو موبلائز کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جو عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، جو خود کو بہت پاپولر سمجھتی ہے، ان کو آئینے میں شکل دیکھنا چاہیے کہ 10 ضمنی الیکشن لگاتار ہار چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ میں ایک اور ضمنی الیکشن ہارنے جا رہی ہے۔ جہاں بھی کہیں الیکشن ہوگا، پی ٹی آئی سے پاکستان کے لوگ بدلہ لیں گے اس مہنگائی کا، اس بے روزگاری کا، اس غربت کا جو اس نے عوام کو تحفے کے اندر دی۔ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے بجٹ کی بات کی، کل شہباز شریف بھی نہیں پیش ہوئے، بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ میں اس بات کا شکوہ کروں گا۔ آپ کے 84 اراکین ہیں جو آہستہ آہستہ انسٹالمنٹ میں کم ہوتے ہوتے 14 رہ گئے جب آرٹیکل وائز بجٹ پیش ہو رہا تھا۔ سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے نمبر گیم، ان کی بھی کم تھی سر، اپوزیشن کی تو نہ ہونے کی برابر نہیں۔ دیکھیے آپ نے سر اپوزیشن بھی نہیں کی، کل بجٹ سیشن کو سیریس نہیں اگر میں بلاول بھٹو صاحب کے سٹیٹمنٹ کو نہایت ہی بچگانہ تصور کرتا ہوں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ شہباز شریف صاحب کے کزن اور بردر ان لا جناب طارق شفیع صاحب کا انتقال ہوا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں اسلام آباد راستے سے مڑ کے واپس لاہور جانا پڑا۔ تو کسی کی تعزیت میں اگر وہ شریک نہیں ہو سکتے تو اسے اپنی سیاست کی بیان بازی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ نہایت ہی بچگانہ بات ہے، غیر سنجیدہ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی عمر کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں وہ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا منصب ہے کہ وہ ایک بڑی قومی جماعت کے چیئرمین ہیں، انہیں اپنے بیانات میں کچھ تحمل، فراست اور بردباری کی جھلک دکھانی چاہیے۔ اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کے اراکین نے بجٹ کے اندر بھرپور حصہ لیا، اس کے گواہ قومی اسمبلی کی کارروائی ہے جس میں ہمارے اراکین نے اس حکومت کے بجٹ کا پوسٹ مارٹم کیا اور حکومت کو 350 ارب کے ٹیکسوں کو واپس لینے پہ مجبور کیا۔ یہی اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے پاس اگر عددی اکثریت نہیں ہے تو وہ بجٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپوزیشن کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے حکومت کے عوام دشمن اقدامات کو ایکسپوز کر سکتے ہیں اور دباؤ پیدا کر سکتے ہیں کہ حکومت واپس لے، اور اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ ایسا اقبال صاحب یہ بتا دیں کہ بجٹ منظور ہوا، ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ فرینڈلی اپوزیشن بننے جا رہی ہے۔ بجٹ بنایا کس نے؟ آپ کہتے ہیں میڈیا آواز اٹھائے، وزیر اعظم سے سخت سوالات کو سینسر کر دیا جاتا ہے، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نون لیگ فرینڈلی اپوزیشن بننے جا رہی ہے؟ نون لیگ کے اوپر جو لوگ کسی قسم کے فرینڈلی ہونے کا الزام دیتے ہیں وہ اپنا گریبان دیکھیں۔ پچھلے 3 سالوں میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس حکومت کے جبر اور انتقام کا جو سامنا کیا ہے، کوئی اور جماعت اس کا 10واں حصہ بھی ریکارڈ پیش نہیں کر سکتی، اور یہ آج بھی مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کہیں اینٹی کرپشن، کہیں ایف آئی اے، کہیں نیب کی چیرہ دستیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ حکومت کو مسلم لیگ نون سے تکلیف ہے۔ اگر ہم سے تکلیف نہ ہو تو ہمارے سے وہ کبھی بھی اس طرح کی سختیاں کرنے میں کوئی کام نہ کریں۔ تو یہ ہماری کردار کی کامیابی ہے کہ ہم حکومت کو چبھتے ہیں، ان کی آنکھوں کو بھی چبھتے ہیں، ان کے دماغ کو بھی چبھتے ہیں،
ان کے دل کو بھی چبھتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب، مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں 10,000 سے زائد میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کی تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے اور لوگوں کو کافی مسائل کا سامنا ہے۔ کہاں گئی وہ 10,000 میگا واٹ؟ دیکھیے، یہ آج پاکستان کی نالائق ترین حکومت ہے، اور اس کی نالائقی کا آپ اندازہ دو چیزوں سے لگائیں۔ سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، گرمیوں میں کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھی۔ یہ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک انرجی مینجمنٹ کی ABC نہیں کرنا سیکھے۔ پاکستان میں بمپر گندم کی پیداوار کا دعویٰ ہے، لیکن ساتھ ہی لاکھوں ملینز آف ٹن ویٹ امپورٹ بھی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف بمپر کراپ ہے اور دوسری طرف مہنگا ترین آٹا لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے، یہ اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنے عقل کے لحاظ سے، اپنی ٹیم کے لحاظ سے پاکستان کی نالائق ترین، نااہل ترین اور ناکام ترین حکومت ہے، اور اس کی سزا 22 کروڑ لوگوں کو مل رہی ہے کہ گیس جیسا بحران پیدا ہونا، اگر آپ یہاں پر ہائی اسکول کے بچوں کو بھی حکومت پکڑا دیں تو وہ بھی اس حکومت سے بہتر انتظام چلا کے دکھا دیں گے۔ آپ نے بیسک ڈیمانڈ اور سپلائی مینیج کرنی ہے کہ کس وقت مینٹیننس شٹ ڈاؤن ہے، کس وقت ہائیڈل کیا ہوگی، اس کے متبادل ذرائع کیا ہوں گے، ڈیمانڈ کیا ہوگی، اس کو کیسے ہم نے بیلنس کرنا ہے۔ یہ وہ بنیادی ڈیمانڈ سپلائی ہے جسے کرنے کے یہ حکومت قابل نہیں ہے۔ یہ صرف گالیاں دے سکتے ہیں، یہ پگڑیاں اچھال سکتے ہیں، یہ پاکستان کا امیج برباد کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ معیشت کا بھی بیڑا غرق، کشمیر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور پتہ نہیں اور کس کس چیز کا یہ سودا کریں گے۔ اب تو ایٹمی پروگرام کے بھی وزیر اعظم پیچھے پڑ گئے ہیں۔ PDM کا جو 4 جولائی سے آپ ایک مہم شروع کرنے جا رہے ہیں سبا سے، اس میں کیا پیپلز پارٹی کو دعوت دی جائے گی یا پیپلز پارٹی شامل ہوگی؟ پیپلز پارٹی تو PDM کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو دعوت دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ کے چوتھا سال ہے، پاکستان کا نام جو ہے FATF کی گرے لسٹ سے حکومت نہیں نکال سکی، کیا حکومت کو مشورہ دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ حکومت جو ہے، کبھی بھی ہم نے آتے ساتھ تقریباً 1 سال کے اندر گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں پاکستان کو کرایا تھا۔ ہمیں تو 3 سال نہیں لگے تھے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے۔ پاکستان کے گرے لسٹ میں رہنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم دنیا کے سامنے جا کر پاکستان کا تعارف ہی منی لانڈرنگ کے حوالے سے کراتا ہے۔ جب خود حکومت دنیا کو یہ کہتی ہو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو پھر آپ FATF کو کیسے گلا کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری مشقیں کیوں کس رہا ہے؟ وہ تو پھر پاکستان کے ساتھ پڑتال سخت کریں گے جب آپ کا اپنا وزیر اعظم ہی دنیا کو یہ بتائے کہ ہمارے ملک میں بہت منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ نالائق ہیں، یہ نااہل ہیں، یہ ناکام ہیں، یہ اپنا کام نہیں جانتے۔ ان کو تو گالی دینے کی کوئی حکومت ہے، اس کا وزیر اعظم بنا دیں، یا چندے اور خیرات اکٹھے کرنے کا کوئی شعبہ ہے، اس کا وزیر اعظم لگا دیں۔ ملک چلانا عمران نیازی کے بس کی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔